اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنویہ، قسط نمبر 7۔ سلطان محمود غزنوی نے پنجاب کو سلطنت غزنی کا ایک صوبہ قرار دیا۔ اس نے اس صوبہ کے مرکز سے دور دراز ہونے کی وجہ سے یہاں ایک نیا نظام قائم کیا۔ ایاز کے بعد فوجی اور انتظامات اختیار علیحدہ علیحدہ حکام کے سپرد کیے۔ انتظامی امور ابو عثمان علی المعروف بہ قاضی شیرازی کے سپرد کیے، اور سپہ سالار دونوں کا ایک دوسرے سے سروکار نہ رکھا۔ دونوں براہ راست غزنی کی ماتحت تھے، اور پرچہ نویسی پر ابو الحکم نام کے ایک افسر کو مقرر کیا۔ اگرچہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کو اپنا وطن نہیں سمجھا، اس کو غزنی پیارا تھا، اسی کو اس نے آباد کیا، تاہم ہندوستان سے اس کا ایک رابطہ پیدا ہو چکا تھا۔ ہندوستان کے جنگی ہاتھیوں پر اس کو ایسا ناز تھا کہ وہ خلیفہ بغداد کو بھی دھمکی دینے سے باز نہ آیا، اور الفیل ملفیل کا عبرت آموز جواب پایا۔ اس نے اپنی ساری عمر میں کبھی کسی ایک ہندو کو بھی جبر سے مسلمان نہیں بنوایا، اور نہ امن کی حالت میں کسی ایک مندر کو توڑنے اور بت شکنی کرنے کا کوئی واقعہ پیش آیا۔ اس نے ہندوستانی مقبوضات کے لیے اپنا سکہ ہندی زبان میں جاری کیا، اور اپنی فوج میں ہندوؤں کو معزز عہدوں پر بھی سرفراز کیا۔ ہندو رو میں اس کی فوج کا اعلیٰ افسر تھا، تو تولک بھی رکن سلطنت تھا۔ جب سلطان محمود غزنوی کو بھائی کی لڑائی سے فراغت ملی تو وہ بلخ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خراساں میں امیر العمرائی کا منصب آل سماں کی طرف سے کہتا تھا۔ امیر منصور نے بگتوزوں کو تجویز کر دیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے بخارا میں امیر منصور کے پاس ایلچی بھیجا اور اپنی رنجش کا اظہار کیا۔ امیر نے یہ جواب دیا کہ بلخ و ہرات و ترمز کی عمارت تم کو دی گئی اور بگتوزوں کو خراساں کی، اور وہ بھی ہماری دولت کا بندہ ہے، اس کو معزول کرنا مناسب نہیں۔ سلطان نے ابو الحسن حموی کو بہت سے تبرکات اور تحائف دے کر بخارا بھیجا، اور امیر منصور سے یہ پیغام کیا کہ مجھے ایسی توقع ہے کہ آپ کی اور میری دوستی کا سرچشمہ بے التفاتی کی خس و خاشاک سے کم نہیں ہوگا۔ میرے اور میرے باپ کے حقوق آل سمان پر جو ضائع نہیں کیے جائیں گے، رشتہ الفت ختم نہ ہوگا، اور بنائے متابوت و مطابعت منہدم نہیں ہوگی۔ جب الحسن جموی بخارا میں پہنچا تو امیر منصور نے اس کو منصب و وزارت کی نوید سنائی، تو وہ سفارت کو چھوڑ اپنی وزارت کے شغل میں مصروف ہوا۔ پیغام کے جواب کی طرف اصلاً متوجہ نہ ہوا۔ سلطان بانصر نیشا پور کو روانہ ہوا۔ جب اس کے ارادہ سے بگتوزوں واقف ہوا تو ایک عرض داشت بخدا بھیج کر صورتحال کو بیان کیا۔ امیر منصور غرور و جوانی کے زور کے سبب سپاہ جمع کر کے خراساں کی طرف روانہ ہوا، اور سرخس تک برابر چلا گیا، کسی جگہ نہیں ٹھہرا۔ سلطان محمود غزنوی اگرچہ جانتا تھا کہ اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت امیر منصور نہیں رکھتا، لیکن کفران نعمت کی بدنامی کی سرزنش کے خوف سے نیشا پور واپس چلا آیا اور مرغاب میں گیا۔ بگتوزوں نے فائق کی صلاح سے غدر مچایا، امیر منصور کو گرفتار کر کے اندھا کیا، اور عبد الملک کے خرد سال تھا تخت پر بٹھایا۔ سلطان محمود غزنوی سے ڈر کر مرو چلا گیا۔ سلطان نے اس کا تعاقب کیا۔ بگتوزوں اور فائق دونوں نے مل کر سلطان کا مقابلہ کیا۔ سلطان محمود غزنوی کو فتح ہوئی۔ ان نمک حراموں کو شکست عبد الملک کو فائق لے کر بخارا پہنچا، اور بگتوزوں نے نیشا پور کی راہ لی، اور کچھ دنوں بعد بخارا آیا اور پراکندہ لشکر جمع کرنے کی فکر میں ہوا۔ اسی اثناء میں فائق بیمار ہو کر مر گیا، اور ملک خان کاشغر سے بخارا کی طرف متوجہ ہوا۔ عبد الملک اور اس کے تمام متعلقین کا کام کیا۔ دولت آل سمان کو جو 128 سال تک فرما روا رہی، انتہا کو پہنچایا، تو سلطان محمود غزنوی
بلخ خراسان کی حکومت میں مصروف ہوا۔ چاروں طرف اس کی جواں مردی اور شجاعت کی دھوم مچ رہی تھی۔ خلیفہ بغداد القادر بالند عباسی نے خلعت گرانما یہ ارسال کیا۔ امیر الملہ یمین الدولہ کا خطاب اس کو دیا۔ 390 ہجری میں بلخ سے ہرات اور ہرات سے سیستان آیا۔ یہاں کے حاکم حنیف بن احمد کو مطیع کرنے غزنی آیا۔ پھر اسی زمانے میں ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا، اس کے چند قلعے والیے اور غزنی چلا گیا۔ ماوراء نہر میں آل سمان کو علیق خان نے خلاص کیا اور ایک خط سلطان محمود غزنوی کو لکھا جس میں مملکت خراسان پر حکمرانی کی مبارکباد دی۔ ان دونوں بادشاہوں میں دوستی یگانگی کی بنا مستحکم ہوئی۔ سلطان محمود غزنوی نے بھی ابو طیب سہیل بن سلیمان کو سفیر بنا کے ایلک خان کے پاس بھیجا اور اس کو بہت سے جواہر تحفہ بھیجے۔ غرض مدتوں تک ان دونوں بادشاہوں میں دوستانہ خط و کتابت رہی اور ایک دوسرے کو تحائف بھیجتے رہے، مگر آخر میں یہ عداوت سے بدل گئی۔ اب سلطان محمود غزنوی خود مختار ہو گیا۔ آل سمان سے جو کچھ تعلق تھا اس سے بے تعلق ہوا۔ ختبون و سکون سے اس کا نام نکلا، اس کی جگہ اپنا نام جاری کیا۔ سب گھر کے لڑائی جھگڑوں سے فارغ ہوا، سلطنت کا انتظام اور گھر کا بندوبست کیا۔ پھر وہ ارادہ کیا جو ان دونوں مسلمانوں میں سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا اور فیروز مند بادشاہوں کے شایان تھا، یعنی اسلام کا ہندوستان میں پھیلانا۔ اس کے ہندوستان پر 12 حملے مشہور ہیں، مگر وہ 17 دفعہ ہندوستان آیا۔ تاریخوں میں ان مہمات میں اختلاف ہے، کوئی کسی مہم کو اول لکھتا ہے، کوئی اس کو پیچھے تحریر کرتا ہے۔ فرنگستانی محققین نے ان کی ترتیب میں اور مقامات کی تشخیص میں اپنی فکر دقیق سے بہت سے عقد حل کیے ہیں، ہم ان کو بھی لکھتے ہیں۔ فرشتہ اور نظام الدین احمد نے لکھا ہے کہ 309 ہجری کے قریب سلطان ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے کئی قلعے فتح کیے اور ان میں اپنی طرف سے حاکم مقرر کیے۔ ان یعنی مہم اول فتوحات کے بعد وہ غزنی واپس آیا، مگر اس کا ذکر تاریخ یمنی میں نہیں ہے۔ 391 ہجری 1001 عیسوی میں سلطان 10,000 چیدہ سوار لے کر غزنی سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ پشاور کے قریب اس کا باپ قدیمی دشمن جے پال والی لاہور 12,000 سوار 30,000 پیدل اور 300 تجر فیل لے کر لڑنے کے لیے کھڑا ہوا، مگر اس نے شکست پائی اور اپنے 5,000 آدمیوں کی جانیں گنوائیں۔ خود آپ 15 عزیزوں کے ساتھ اسیر ہوا۔ سلطان محمود غزنوی بھنڈا کے قلعہ کو فتح کر کے مسمار کیا۔ اس کے بعد سلطان غزنین کو چلا آیا تو راجہ جے پال کو ساتھ لایا۔ اس نے خراج و باج کا عہد و پیمان لیا اور چھوڑ دیا۔ اس کے عزیزوں سے بھی فدیہ لے کر رہا کیا۔ جب یہ راجہ رہا ہو کر اپنے ملک واپس آیا تو شکست پر شکست کھانے سے اور قید ہونے سے اس کو شرم آئی۔ یا کوئی مذہبی مسئلہ ایسا تھا کہ جب راجہ 2 دفعہ دشمنوں سے ہزیمت اٹھائے یا ان کے ہاتھ میں قید ہو تو پھر راج کے قابل نہ ہے اور اس گناہ کا کفارہ آگ میں جل کر کرے۔ اس نے راج کو اپنے بیٹے انت پال کو دیا اور خود جلتی آگ میں جل کر خاکستر ہوا۔ فرنگستانی محققین نے قلعہ بھٹنڈا کی تحقیق میں بہت جان فشانی کی ہے۔ کوئی ان میں سے کہتے ہیں کہ وہ ستلج پار تھا۔ سلطان محمود غزنوی بے روک ٹوک اس دریا کے پار اتر آیا اور اس قلعہ کو فتح کر لیا۔ کرنیل ٹوڈٹ کہتے ہیں وہ بڑا آباد اور نامی مقام تھا اور لاہور کا راجہ یا لاہور میں اس قلعے میں رہا کرتا تھا۔ سر جان ایلٹ نے بعد تحقیق یہ فیصلہ کیا کہ قلعہ بھٹنڈا کوئی نیا مقام نہیں بلکہ وہ بائیں ہند یا دائیں ہند ہے، جیسا کہ تاریخ یمنی میں لکھا ہے۔ یہ ایک مقام دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر مشہور معروف ہے۔ اٹک سے 15 میل لاہور اور پشاور کے قدیمی شاہراہ اعظم پشاور سے 3 منزل کے فاصلے پر واقع۔ وہ مشرقی قندھار کا دارالسلطنت تھا۔ ابو الفدا امور بیرونی اور بہقی نے سکندر اعظم کو اس کا باقی قرار دیا ہے۔ اب اس کو ہند کہتے ہیں۔
آگے معلوم ہوگا اس بات کے ماننے سے کئی تاریخی عقدے حل ہوتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی 309 ہجری میں سیستان گیا اور وہاں کے حاکم حنیف کو غزنی لے آیا۔ پھر ہندوستان کی طرف اس کی توجہ ہوئی۔ 395 ہجری میں بلدہ بہاتیہ بھیس تیسری بھیس کی فتح کی طرف روانہ ہوا۔ حدود ملتان میں دریا سندھ سے گزر کر بھیس کی دیوار کے نیچے پہنچا۔ اس شہر کی فصیل اونچی اور مضبوط تھی، لیکن اس کے گرد خندق تھی۔ وہاں کے راجہ بج رائے کو اپنے لشکر پر بڑا غرور تھا۔ ناصر الدین سبکتگین کی طرف سے جو سرحد پر حاکم مقرر تھے، نہ ان کی وہ اطاعت کرتا، نہ راجہ جے پال کی شرائط فرما برداری بجا لاتا۔ جب اس نے سلطان محمود غزنوی کا لشکر دیکھا تو وہ اپنے شہر سے لشکر اور ہاتھیوں سمیت نکلا کہ ان سے مسلمانوں کے لشکر کو دوڑائے۔ سلطان 3 دن اور رات برابر اس سے لڑا، لیکن اس میں بھی معلوم نہ ہوا کہ منصور کون ہے اور مقہور کون۔ قریب تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے، اس لیے چوتھے روز سلطان نے منادی کی کہ آج جنگ سلطانی ہوگی، چاہے جو آدمی نوکر ہیں یا جوان اوپیر، سب لڑائی کے لیے مستعد ہوں اور میدان جنگ میں آئیں۔ راجہ بجے رائے سن کر اپنے بت خانے میں گیا اور معبد سے امداد چاہی۔ ہندوؤں کو تکمیل اصلاح کے لیے حکم دیا اور زور مگاہ میں بڑی شان و شوکت سے آیا۔ مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا۔ چاشت سے سپہر تک خوب حرب و ضرب رہی، کشتوں کے پشتے لگے، کسی لشکر پر آثار عجز و ضعف نہیں ظاہر ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی اول درگاہ معبد میں متوجہ ہوا، پھر اس نے خود دشمن کے سپاہ کے قلب پر حملہ کیا اور لشکر کو ہزیمت دی۔ راجہ بجے رائے حصار میں آیا۔ حصار کا بھی سلطان نے محاصرہ کیا۔ خندق کے باہر نے حکم دیا۔ راجہ ایسا مستفر اور مستحیر ہوا کہ اپنے خاص ملازموں کے ساتھ رات کو پیادہ پا جنگل کو بھاگ گیا اور کسی پہاڑی پر پناہ لینی چاہی۔ سلطان نے سپاہ کو اس کے تعاقب میں بھیجا۔ اس نے جا کر راجہ کو ایسا گھیرا جیسے گریبان گلے کو گھیرتا ہے، سوائے اس کے چارانہ تھا کہ اس نے خنجر سے اپنے تئیں آپ مار ڈالا۔ پھر محمود غزنوی نے 396 ہجری میں ملتان کی تسخیر کا ارادہ کیا۔ والی ملتان حمید لودھی امیر ناصر الدین سبکتگین کے ساتھ اخلاص رکھتا تھا، اس کی خدمات شائستہ بجا لاتا تھا۔ پوتا ابوالفتح داؤد بھی اپنے دادا کے طریقے پر چلتا تھا اور سلطان کی اطاعت کرتا تھا، مگر جب بلدہ بھیڑ کے محاصرے میں سلطان مصروف تھا تو اس نے خارج از عقل حرکات شروع کیں۔ صلاح وقت دیکھ کر سلطان محمود غزنوی اس وقت سال تو کچھ بولا نہیں۔ دوسرے سال میں سلطان محمود غزنوی کو اس کی خبر ہوئی کہ ابوالفتح قرمطی اپنی خباثت نفس سے ملتان کے باشندوں کو کرامتی بنانا چاہتا ہے، تو بندگان خدا کو الحاد و زندگی سے بچانے کے لیے اس نے حکم دیا کہ مسلمانوں کا لشکر تیار ہو۔ وہ یہ لشکر لے کر امیر ملتان کی طرف برسات میں روانہ ہو۔ بارش سے دریا چڑھے ہوئے تھے، اس سے سلطان کے ساتھیوں کو دشواریاں پیش آئیں۔ سلطان نے ہند کے راجہ آنند پال سے درخواست کی کہ وہ اس کو اپنے ملک میں سے گزرنے دے۔ راجہ نے درخواست کو منظور نہ کیا اور مقابلے کے لیے کھڑا ہوا، جس کا نتیجہ اس کے حق میں زہر ثابت ہوا۔ پھر اس کا یہ ارادہ بنا کہ اول آنند پال کا جھگڑا چکائے اور نیچا دکھائے۔ باوجود ہے کہ اس کے جنگلوں پر راجہ کا بڑا اقتدار تھا، مگر سلطان نے درختوں کو کاٹنا، آگ لگانا اور آدمیوں کا قتل عام ایسا شروع کیا کہ راجہ کمین گاہوں میں بھاگنے دوڑنے لگا۔ جہاں جہاں یہ راجہ بھاگ کر جاتا، وہیں وہیں اس کے تعاقب میں سلطان جاتا۔ راجہ کے ملازموں کو یا تو جنگل اور دردم کے درندے شکار کرتے یا بھاگ کر کشمیر میں پناہ لیتے۔ سلطان نے 2 دن تک تعاقب کیا تو آنند پال کشمیر بھاگ گیا۔ جب ابوالفتح والی ملتان نے راجہ آنند پال کا یہ حال دیکھا کہ اس طرح سلطان کے آگے آگے بھاگا پھر رہا ہے، تو اس نے جانا کہ میری حقیقت کیا ہے،
کہ میں سلطان سے برسر مقابلہ آ سکوں۔ خاندان عباسیہ کا 20واں خلیفۃ الرازی سالانہ روپیہ ان کو لے دیتا کہ وہ حاجیوں کو حج کرنے دیں۔ جاری ہے۔